بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر مغرب کے اسباب کے حوالے سے ہماری پہلے ایک ایپیسوڈ ہو چکی ہے۔ آج اس کا ہی سیکنڈ پارٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ مغرب کی جو موجودہ فکر ہے، جو اس وقت نظریات تشکیل پا چکے ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، اس فکر کے اسباب کیا ہیں، ہم اس حوالے سے بات شروع کی ہوئی ہے ہم نے۔ اس سے پہلے ہم نے کلیسا کے حوالے سے بات کی کہ کلیسا جو تھا یا مسیحیت جس شکل میں یورپ میں موجود تھی، اس کی وجہ سے بڑا ایکسپلائٹیشن ہو رہا تھا، استحصال ہو رہا تھا، اور ریئیکشن میں، رد عمل میں عوام جو ہیں وہ اٹھے اور انہوں نے مذہب کا انکار کر دیا۔ آج ہم سیکنڈ جو اس کا سبب ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے یہودیت کا جو کردار ہے یورپ میں، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن کی روشنی میں اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جو اس کے ہسٹوریکلی اس کا جو پرسپیکٹیو ہے، جو اس کا پورا پس منظر ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ جی، بات شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب آزمائش کی ابراہیم کی اس کے رب نے، بکلمات چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ پس اس نے انہیں پورا کر دیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو صلے میں بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تجھے بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے امام، پیشوا۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ میری اولاد۔ فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر جو نبی تھے، رسول تھے، ان کے حوالے سے قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ ان کی ساری زندگی مصائب میں، آزمائشوں میں اور سختیوں میں گزری، اور وہ ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک رہے، اور ہر آزمائش میں پورے اترے۔ اس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اب ہم آپ کو دنیا کی امامت، پیشوائیت دیتے ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی آفر ہوئی تو وہ کہنے لگے یا اللہ میری جو ذریت ہے، جو میری اولاد ہے، یہ امامت اسے بھی ملے۔ تو اللہ نے ایک رول بیان کیا، فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ، ٹھیک ہے مل جائے گی، لیکن بات یاد رکھنا کہ ظالموں کو میرا یہ جو عہد امامت ہے، یہ جو قیادت ہے، یہ جو لیڈرشپ ہے، یہ ظالموں کو نہیں ملے گی، یہ صرف عدل و انصاف کرنے والوں کو ملے گی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ خون نسل کا جو رشتہ ہے، یہ بیس نہیں ہے، یہ بنیاد نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے امامت کے لیے، قیادت کے لیے، بلکہ اس کے لیے اعمال صالحہ، عدل و انصاف کو اپنانا، یہ اس کے لیے شرط ہے۔ یہ اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے پھر آگے بنو اسرائیل کے وہ سارا چلتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب بھی تھا اسرائیل، تو ان کی آگے سے اولاد بنو اسرائیل تھے۔ تو بنو اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کی ایک بڑی طویل ہسٹری ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے عروج بھی دیا، اور پھر ان کے اعمال بد کی وجہ سے ان کے اوپر زوال بھی آیا۔ جب اللہ نے انہیں فضیلت دی، عروج دیا، تو وہ بھی ایک بڑا ان کا عہد زریں تھا۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں انہیں بڑا عروج ملا۔ قرآن مجید اس نقشے کو کھینچتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی پوری دنیا پر، علی العالمین، جہانوں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی قاعدے اور کلیے اور اصول کے تحت بنو اسرائیل کی آزمائش کی۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے دی انہیں نشانیاں، اور جس میں ان کے لیے صریح واضح جو ان کی اس میں آزمائش تھی، تو لیکن اس آزمائش میں وہ ناکام ہو گئے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ کیا پس جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول،
اور وہ ایسی بات لے کر آیا، ایسا پیغام لے کر آیا جو تمہاری خواہش نفس کے خلاف ہوتا تھا، تو استکبرتم، تم نے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، تم میں سے ایک گروہ نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ نے رسولوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ آزمائش میں ناکامی ہے بنو اسرائیل کی، کہ وہ بجائے اس کے کہ پیغمبر کے پیغام کے مطابق خود کو ڈھالتے اور اللہ کے فرما بردار بنتے، الٹا انہوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ یہ کہ وہ انبیاء کا ہی قتل کرنا شروع کر دیا والعیاذ باللہ، اور انبیاء کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ جب وہ اس آزمائش میں ناکام ہو گئے بنو اسرائیل اور وہ اللہ کے اس دیے گئے منصب کی حفاظت نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ریپلیسمنٹ کی، ان کی جگہ ایک نئے لوگ کھڑے کیے، نئی امت کھڑی کی۔ اس امت کے بارے میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر اتمام کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور ایک ضابطہ حیات، بطور ایک دین کے تمہارے لیے میں نے منتخب کر لیا۔ تو اب امت مسلمہ کو اس منصب قیادت پر سرفراز کیا گیا، ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی اور ساتھ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، کاش کہ اہل کتاب جو تھے وہ بھی ایمان لے آتے، مومن ہو جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن ان کے اکثر تو فاسق ہیں۔ تو بنو اسرائیل کو ہٹا کر امت مسلمہ کو اس منصب قیادت پر فائز کیا گیا اور ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جب مسلمان یا امت مسلمہ اس منصب پر فائز ہوتی ہے تو بنو اسرائیل سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی اور وہ ان کے خلاف سازشیں بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ بنو اسرائیل کی ہسٹری کا اگر ہم مطالعہ کریں، اسے اسٹڈی کریں، تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ بنو اسرائیل یعنی کہ یہودی، ان کی ساری ہسٹری، ساری تاریخ سازشوں سے بھری پڑی ہے۔ انہوں نے ہر وقت عہد شکنی کی، سازشیں کی، وہ چاہے کرسچن کے خلاف ہو، کرسچینٹی کے خلاف ہو، عیسائیت کے خلاف ہو، چاہے مسلمانوں کے خلاف ہو، انہوں نے ہمیشہ ہی سازشیں کی ہیں۔ اب امت مسلمہ منظر پر آئی، اس سے پہلے عیسائیت تھی، وہ عیسائیت کے خلاف بھی سازشیں کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر دینے میں ان کا بنیادی کردار تھا، حالانکہ رومی گورنر تو چاہتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رہا کر دیا جائے، لیکن اس نے شاید اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے گناہی کا احساس بھی ہو گیا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے یہودیوں کو اس گورنر نے یہودیوں کو آپشن دی کہ چاہے برابا ڈاکو جو ہے اس سے سولی جو ہے وہ دے لو، چاہے تو عیسیٰ کو دے لو، لیکن یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کہا کہ انہیں سولی دے دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، محفوظ کر لیا اور آسمانوں پر لے گئے۔ تو اسی طرح مسلمان جب منظر پر آئے، مسلمانوں کے خلاف بھی سازشیں شروع ہو گئیں اور یہودیوں نے یہ سازشیں شروع کر دیں۔ قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بہت زیادہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں لٹا دیں کفر پر تمہارے ایمان لانے کے بعد، اب تم مومن ہو، وہ چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ کافر ہو جائیں۔ ان کے یہ چاہنے کی وجہ حسد ہے جو ان کے سینوں میں ہے تمہارے خلاف، تمہارے بارے میں، من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ حق واضح ہونے کے بعد وہ یہ چاہتے ہیں، لیکن آپ کی پالیسی ان کے بارے میں یہ ہونی چاہیے درگزر سے کام لیجئے، معاف کی دیجئے، نظر انداز کیجئے، حتیٰ یأتی اللہ بامری، حتیٰ کہ اللہ کا امر آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ اہل کتاب جو ہیں، یہ یہودی جو ہیں، یہ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور تمہیں ناکام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب کیا، امت مسلمہ کو ان کے منصب سے سرفراز کیا اور وہ بڑی بہترین طریقے سے کامرانیوں سے ہمکنار کیا۔ ساتھ ہی یہودیوں کے بارے میں فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، آج کے دن مایوس ہو چکے ہیں کافر تمہارے دین سے، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔
اور یہودیوں کے بارے میں اللہ نے مزید فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب اعلان کر دیا تیرے رب نے کہ البتہ ضرور وہ مسلط کر دے گا ان کے اوپر اِلیٰ یوم القیامہ، قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو انہیں دردناک عذاب چھکاتے رہیں گے، تو سخت اذیتوں میں مبتلا کیے رکھیں گے۔ یہاں ایک چھوٹا سا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں قیامت تک آزمائش میں رکھا جائے گا، ان کو اوپر عذاب نازل ہوتا رہے گا، سختیاں آتی رہیں گی، جبکہ اس وقت جو دنیا میں بنو اسرائیل کی جو حالت ہے وہ تو ہم دیکھتے ہیں وہ بڑی نعمتوں میں ہیں اور بڑے ناز و نعم میں ہیں اور پوری دنیا کا مغز اور دماغ بنے پڑے ہیں، تو اس وقت ان کی عذاب تو نہیں بلکہ قیادت ہے ان کے پاس، تو اس کی صورتحال بھی قرآن مجید نے وعدے کی ضربت علیہم الذلۃ وأینما ثقفوا، مار دی گئی ان کے اوپر ذلت جہاں کہیں بھی پائے گئے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، دو صورتوں میں یہ بچ سکتے ہیں، یا تو اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق آ جائیں یا پھر لوگوں کے سہارے سے یہ بچ سکتے ہیں۔ اب ایسے ہی ہے اسرائیل نے کس کا سہارا لیا ہوا ہے سب کو بتائیے۔ تو یہ قرآن مجید نے وہ سارا نقشہ کھینچا ہے کہ کب سے یہ کہانی شروع ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور اس کے بعد پھر جو بنو اسرائیل ہیں، یہود ہیں، ان کو منصب قیادت سے سرفراز کیا گیا، پھر کس طرح ان کی ریپلیسمنٹ ہوئی، اس کی جگہ مسلمان آ گئے اور مسلمانوں کی کیا ذمہ داری تھی، اور مسلمان اس منصب پر فائز ہوئے تو یہودیوں نے کیا سازشیں شروع کی، قرآن مجید نے ایک مختصر سا نقشہ کھینچا ہے۔ دوسری طرف یہودی جو سازشیں ہیں جو ساری دنیا کے لیے ہیں، انکلوڈنگ مسلم اور کرسچن، پوری دنیا کے لیے جو یہودیوں کی جو سازشیں ہیں، دوسری طرف اس کا ہم صورتحال کا جائزہ لیں تو وہ بھی بڑی سخت ہیں۔ ان کی مذہبی تعلیمات میں یہ نفرت بھر دی گئی ہے، ان کی مذہبی تعلیمات میں یہ سازشیں بھر دی گئی ہیں۔ تالمود یہود کی بڑی مقدس کتاب ہے تورات کے بعد، یہ ان کے فقہا اور ان کے جو دانشور ہیں ان کی آراء ہیں، اس میں جمع کی گئی ہیں تالمود کے اندر، اور تالمود کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، حتیٰ کہ تورات کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے جتنی تالمود کو وہ قدر کرتے ہیں، تالمود کی بات مانتے ہیں۔ تو تالمود میں لکھا ہوا ہے امی لوگ، یہ تالمود کی عبارت ہے، امی لوگ یعنی امی سے مراد یہودیوں کے علاوہ باقی تمام اقوام امی ہیں۔ امی لوگ گدھے ہیں، انہیں اللہ نے اپنی چنیدہ قوم یعنی یہود کی سواری کے لیے پیدا کیا ہے، جب ان گدھوں میں سے ایک تھک جاتا ہے تو ہم دوسرے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ یہ تالمود کی ایک عبارت ہے۔ وہ پہلے تھا امریکہ، اب چائنا کی طرف نگاہیں ہیں، تو یہ سارے گدھے ہیں یہود کے ہاں، تو وہ ان کے اوپر سوار ہوتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ جو معاملہ ہے امیوں کے ساتھ جو لین دین ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ تالمود کہتی ہے کہ بنو اسرائیل کے علاوہ جو بھی نیک ہو اسے قتل کر دو، اور کسی یہودی پر حرام ہے کہ وہ باقی قوموں میں سے کسی کو ہلاکت سے بچائے، یعنی کہ مر رہا ہے تو مرنے دو، یا کوئی غیر یہودی گڑھے میں گر جائے تو اسے نکالے، کیونکہ اس سے بت پرستوں کی حفاظت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں اور باقی ساری دنیا کو بت پرست۔ جب نوح کا بیٹا، یہ ایک اور عبارت ہے، جب نوح کا بیٹا، نوح کے بیٹے سے مراد ہر غیر یہودی نوح کا بیٹا ہے، جب نوح کا بیٹا کسی بھی چیز کی چوری کرے، چاہے وہ چیز کتنی ہی کم اہمیت و وقت رکھتی ہو، تو وہ موت کا مستحق ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی وصیت کی مخالفت کی ہے، اور یہودی اسے پیٹنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اسی طرح غیر یہودی کے ساتھ زنا کی تجارت میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ معاشیات کا تعلق شریعت سے نہیں، جو اکنامکس میٹرز ہیں ان کا جو شریعت ہے، جو ریلیجن ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس وجہ سے جو زنا کی تجارت ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے۔ کیا دنیا میں ہمیں یہی نقشہ نہیں نظر آتا، یہی سازشیں نظر نہیں آتی جو تالمود میں یہ بتائی گئی ہیں؟ قرآن مجید نے بھی ان کی اس سازشوں کے بارے میں پردہ چاک کیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں اگر آپ ان کے سپرد کریں، ان کے پاس امانت رکھیں بہت بڑا خزانہ، تو وہ آپ کو لوٹا دیں گے، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں اگر آپ انہیں 1 دینار بھی دیں گے
یعنی اگر ڈیلی بھی 1 روپیہ بھی دیں گے تو لا یؤدیہ الیک، وہ آپ کی طرف نہیں، آپ کو ادا نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ اس کے سر پر مسلط ہو کے واپس لینا پڑے گا۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین، یہ رویہ وہ اس وجہ سے اپناتے ہیں، وہ کہتے ہیں امیوں کے بارے میں ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے، لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، اور اس میں ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ وہ مذہب کا سہارا لیتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ نے تو ایسی بات کبھی نہیں کہی۔ ان کی جو تورات ہے اس میں جو اخلاقیات کی تعلیمات دی گئی ہیں وہ بڑی اعلیٰ ہیں، بلند ہیں۔ تو خیر یہ تو یہود کا جو سازشیں ہیں، وہ ان کا جو رویہ ہے، اور غیر یہود کے بارے میں ان کی جو پالیسی ہے، جو اسٹریٹجی ہے، جو ان کو مذہب سکھاتا ہے، اس کے حوالے سے میں نے چند باتیں گوش گزار کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہودیوں نے ایک سازش کیا کی، ان کے منصوبے کیا ہیں جن کی تکمیل کے لیے وہ بڑے بیتاب ہیں، اور بڑی بیتابی سے انہیں پایا، تکمیل کو پہنچایا وہ منصوبے۔ اگر ان کے تمام منصوبوں کو اگر مختصر بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ دنیا سے مذہب کا خاتمہ کر دیا جائے، دنیا کے اندر مذہب نہ رہے، دنیا لبرل ہو جائے، مذہب ختم کر دے، یہ ان کی ایک خطرناک سازش ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے اس کا جو ان کو بڑے ایک سوٹیبل جو پلیس ملی، جو بہترین جگہ ملی، وہ یورپ تھی۔ نشأت ثانیہ کا جب آغاز ہوا ہے تو اس وقت انکار مذہب سے ہوا ہے۔ بدقسمتی سے یورپ کے اندر جو کرسچینٹی پہنچی، عیسائیت پہنچی، مسیحیت پہنچی، وہ جن تعلیمات پر مبنی تھی وہ اوریجنل کرسچینٹی نہیں تھی، اصل عیسائیت نہیں تھی، اس کے اندر بڑی تبدیلیاں پیدا کر دی گئی تھیں، اس کی بڑی شکل، اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیا گیا تھا۔ پولس جس نے یہ حلیہ بگاڑا تھا اور کرسچن بن کے وہ اصلاً یہودی النسل تھا، اصلاً یہودی تھا، اور اس نے کرسچینٹی اختیار کی اور مسیحیت میں داخل ہوا، مسیحیت کا لبادہ اڑا، اور اس نے یونانی فلسفہ اور بڑی ہی بت پرستی کی جو شکلیں ہیں گویا کہ وہ اس نے مسیحیت کے اندر داخل کی، اور مسیحیت کی صورت کو بدل کے رکھ دیا، مسخ کر کے رکھ دیا۔ وہ مسیحیت ہی تھی جو بگڑی ہوئی تھی، جس نے رجال دین یعنی پوپ، پادری جو یورپ میں تھے، ان سے عوام کا جو استحصال ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، وہ کروایا، جس کے سے وہ ایک تاریخی طور پر کوئی تقریباً 1500 سال پادری عوام کو لوٹتے رہے مختلف ہیلوں بہانوں سے۔ مثلاً یہ کہ جو پوپ ہے وہ خدا کا نمائندہ ہے، وہ خدا کو بخش سکتا ہے، اس کے حوالے سے اس سے پہلے ایپیسوڈ میں واضح کر چکا ہوں کہ کلیسا کس طریقے کے ساتھ عوام کو لوٹ رہا تھا۔ چنانچہ مذہب جو تھا وہ قابل نفرت چیز بننا شروع ابھی یورپ میں تو نہیں ہوئی تھی، بلکہ رجال دین جو مذہبی لوگ تھے، مذہبی پیشوا تھے، ان سے نفرت شروع ہو گئی۔ تو یہود نے یہاں سے یہ سوچا کہ ہم اس نشأت ثانیہ کو اس رخ پہ ڈالیں کہ ان کے اندر سے مذہب کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن ٹرننگ پوائنٹ آیا، جو فرینچ ریولوشن ہے، جو فرانسیسی انقلاب ہے، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ فرانسیسی انقلاب تھا، وہ ایک دھماکہ ہو گیا، وہ پبلک جو 100-200 سال سے لوگوں سے نفرت کر رہی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ان رجال دین سے ہماری جان چھوٹ جائے، وہ مذہبی لوگوں سے نفرت کر رہی تھی، وہ جگیرداروں سے نفرت کر رہے تھے، جگیردار جو وہ لوٹ رہے تھے ٹیکسز کے ذریعے، معاشی استحصال ہو رہا تھا، مذہبی استحصال ہو رہا تھا، وہ چاہتے تھے یہ ختم ہو جائے۔ تو مذہب کے خلاف تو ابھی نہیں تھے، بہرحال رجال دین سے وہ بڑی نفرت کرنے لگے، اور انقلاب کی جو سائیکی ہوتی ہے، جو انقلابی نفسیات ہوتی ہیں، وہ اندھا دھند ہوتی ہیں، اس میں ایک جوش ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، یہودیوں نے اس جوش اور جنون کو خوب استعمال کیا۔ ماسونی یہودی فرینچ ریولوشن جب وہ ہجوم بھیڑ لوگوں کی نکل کھڑی ہوئی اور وہ فرانس کے حالات جب بگڑ گئے، تو ماسونی یہودی خطیبوں کی شکل میں جو بڑے بڑے خطیب تھے وہ نکل پڑے اور پبلک کو رخ دینے لگے، عوامی رجحان جو ہے انہوں نے پھیر دیا اس طرف کہ رجال دین نہیں بلکہ دین کا ہی خاتمہ ہونا چاہیے،
مذہبی لوگ نہیں، مذہبی پیشوایان نہیں، مذہبی رہنما نہیں، پوپ نہیں، بلکہ اصلاً مذہبی بگاڑ کی وجہ ہے مذہب کا ہی خاتمہ کیا جائے۔ اچھا بھی مذہب ختم کیا جائے تو اس کی جگہ کیا لایا جائے؟ تو اس وقت خطیبوں نے یہ رہنمائی دی، اس کی جگہ جو نعرے دیے گئے وہ یہ تھی اخوت، مساوات، یہ آزادی، یہ 3 نعرے دیے گئے۔ آزادی، اخوت، مساوات، یہ 3 نعرے بڑے خوشنما تھے اور پبلک ان کے اوپر گر گئی، اور وہ جو نفرت تھی وہ مذہب کے خلاف ہو گئی۔ چنانچہ لوگوں نے مذہب کو، یورپ والے لوگوں نے، یورپین لوگوں نے مذہب کا خاتمہ کر دیا اور لبرل ہونے کا، روشن خیال ہونے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ انہی کے بارے میں اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک ھم الغافلون، یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں، جہاں اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں اور یہ لوگ غافل ہیں۔ یہودی پروٹوکول میں ہے، پروٹوکول آپ جانتے ہیں، یہ ایک وہ دستاویز ہے جو ان کے دانشوروں نے دنیا کو چلانے کے لیے منصوبہ سازی کے طور پر، ان میں منصوبے لکھے ہوئے ہیں کہ منصوبہ سازی کے طور پر تیار کی ہے۔ اس میں ہے کہ غیر یہودیوں کے ذہنوں سے اللہ کے وجود کی فکر سلب کرنا ہم پر لازم ہے، اس کی جگہ ریاضیات، مادی ضروریات کی سوچ پروان چڑھاؤ، یہ پروٹوکول میں ہے۔ اسی طرح عیسائی لوگ شراب کے رسیہ ہو گئے، عیسائی یعنی یورپین لوگ جو ہیں، یہودیوں نے لکھا، عیسائی لوگ یہ شراب کے رسیہ ہو گئے، ان کے نوجوان فحش لٹریچر پڑھ رہے ہیں، ہمارے نمائندے، اساتذہ اور خدمت گزاروں نے انہیں بہکا دیا، ہماری عورتیں ان کے لہو و لعب کی جگہ ہیں، وہ اپنے عاشقوں کو اخلاقی تباہی کی طرف بلاتی ہیں۔ تو یہ ہے وہ اپنا جو اس میں یورپ میں یہود نے فسادات پھیلانے شروع کیے اور مذہب کا خاتمہ کیا۔ یہودی کیوں چاہتا تھا مذہب کا خاتمہ؟ اس وجہ سے کہ مذہب جو ہے وہ ایک ریزسٹنس پاور تھی، وہ ایک پروٹیکشن کرنے والی ایک چیز تھی، ایک لائن کہہ لیں، وہ ایک باؤنڈری تھی جس نے لوگوں کے اندر ایک قوت مزاحمت ایک پیدا کی ہوئی تھی، اور وہ یہودی اور غیر یہودی کا امتیاز تھا۔ اور اس سے پہلے آپ ہسٹری کو پڑھیں تو یہودیوں کے ساتھ یورپ میں بڑا ہی امتیازی سلوک کیا جاتا تھا، ایک بڑا ہی گھٹیا سلوک کا وہ شکار تھے، بلکہ عیسائی جو ہے اس قدر یہودیوں سے نفرت کرتے تھے کہ وہ عیسائی جاگیردار، یورپین جاگیردار جو یہودیوں سے قرض لینا چاہتے ہوتے تھے، وہ کہتے کہ مجھے آ کے قرض دے جا، ایک یہودی قرض دینے آتا تو وہ جب وہاں آتا تو وہ جاگیردار کی طرف ہاتھ بڑھاتا کہ یہ قرض لے، تو جاگیردار اسے گالی دیتا غلیظ، اور کہتا کہ اپنا ہاتھ پیچھے کر اے پلید انسان، اور جا کے یہ پیسے جو تو نے مجھے دینے ہیں وہ فلاں جگہ پہ رکھ دے، فلاں پلیس پہ رکھ، میں وہاں سے جا کے پکڑ لوں گا۔ اس قدر نفرت اور حقارت کا شکار تھے یہودی۔ انہوں نے کہا کہ جاگیرداری نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے، مذہب کا خاتمہ ہونا چاہیے، ایک تو ہمارا سوشل سٹیٹس جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور پھر ہم آسانی کے ساتھ اپنی سازشیں کامیاب کر سکیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ مذہب جو ہے ریزسٹنس پاور ہے، وہ ایک قوت مزاحمت ہے، تو اس قوت مزاحمت کو سلب کر لیا جائے تو لوگ جو ہیں وہ ہمارے سامنے کھلونا بن جائیں گے، جس طرح ہم چاہیں گے اس طرف انہیں پھیریں گے۔ جاگیرداری کے خاتمہ جو ہے وہ ایک اس وجہ سے بھی چاہتے تھے، مذہب کا خاتمہ، جاگیرداری کا خاتمہ۔ جاگیرداری کا خاتمہ یہودی اس وجہ سے بھی چاہتے تھے کہ عین یہی وہ دور ہے کہ جب یورپ میں صنعتی دور کا آغاز ہو رہا تھا، اور جب نئی نئی صنعتیں سٹارٹ ہو رہی تھی، لگ رہی تھی، شروع ہو رہی تھیں، تو صنعت کاروں کے پاس سرمایہ نہیں تھا، اور سرمایہ اس وقت 2 لوگوں کے پاس موجود تھا۔ ایک تو نواب زمیندار جو تھے ان کے پاس سرمایہ تھا، اور دوسرا یہودیوں کے پاس سرمایہ تھا۔ نواب زمیندار سرمایہ لگانے کو تیار نہیں تھے کئی وجوہات کی بنا پر، مثلا ان میں سے یہ وجہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے ہمیں اس کا تجربہ ہی نہیں ہے، ہم کیوں اس میں شامل ہوں۔ اسی طرح وہ کہتے تھے کہ اس میں یہ رسکی معاملہ ہے بزنس والا، اس میں ہمارا سرمایہ ڈوب سکتا ہے، ہم زمینوں سے جو انکم حاصل کرتے ہیں وہ سیو ہوتی ہے، وہ تو ہمیں پروفٹ ملنی ہوتی ہے، یہاں ہمیں خدشے ہی خدشہ ہے۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ مصنوعات جو ہیں، صنعت سے تیار شدہ جو چیزیں جب مارکیٹ میں جاتی ہیں ان کی کھپت ہی نہیں، بلکہ مذہبی طور پر لوگ ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے، مشینی چیزوں سے۔ تو اس وجہ سے نواب زادے جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس پہ اپنی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، لیکن یہودی اس کے لیے تیار ہو گئے، وہ کہنے لگے ہم سرمایہ دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ شرط لگا دی
کہ ہم سرمایہ دیں گے لیکن اصل سرمایہ میں شامل نہیں ہوں گے، ہم بطور سود کے سرمایہ دیں گے اور ہمارا سرمایہ اسی طرح چگنا کر کے ہمیں واپس کیا جائے گا۔ صنعت کاروں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ جو صنعتی دور کا آغاز ہوا اس کی ساری سرپرستی یہودیوں نے کی۔ اب یہاں ایک اور بھی چیلنج درپیش تھا، وہ یہ کہ صنعتوں کے لیے چاہیے تھے مزدور، اور کسان اور پاپولیشن جو تھی، جو اس وقت کے لوگ تھے، وہ جاگیردار نے دیہاتوں میں روکے ہوئے تھے، وہ وہاں کام کرتے تھے اور نقل مکانی کی انہیں اجازت نہیں ہوتی تھی، سخت پیرے ہوتے تھے۔ اس وجہ سے بھی جاگیرداری کا خاتمہ ضروری تھا تاکہ لوگ جو ہے وہ مائگریشن کر کے، ہجرت کر کے شہروں کی طرف آئیں اور صنعتوں میں کام کریں، اور اس وقت صنعت اور سرمایہ میں بڑھوتری ہو۔ ابھی اس حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ باتوں کی وضاحت کروں گا۔ خیر، تو جاگیرداری کا خاتمہ، صنعت کو فروغ، مذہب کا خاتمہ، یہ یہود کے بنیادی ترین اہداف تھے۔ یہاں اس سلسلے میں ایک پوائنٹ واضح کرتا چلا جاؤں، یہ جو بینک کی سوچ ہے، یہ بینک کی سوچ خالصتاً یہودی سوچ ہے۔ یہ یہود نے اس سوچ کو پروان چڑھایا کہ جس میں یہ ہے کہ کسی کا سرمایہ اپنے پاس رکھ لینا اور اس کو ایک رسید دے دینا کہ یہ رسید جو ہے یہ نشانی ہے کہ تمہارا اتنا سرمایہ میرے پاس ہے۔ اس کا جو پیسہ ہے، اس کا جو سرمایہ ہے، وہ دیگر آگے کسی کو قرض میں دے دینا اور مزید سرمایہ سے سرمایہ پیدا کرتے جانا، یہ خالصتاً یہودی سوچ ہے۔ تو میں آج انشاءاللہ آج کی اس گفتگو میں جو ہم نے باتیں واضح کی ہیں، امید ہے وہ آپ کو سمجھ ضرور آئی ہوں گی، جس میں ہم نے یہ بات سب سے پہلے کی کہ جو بنو اسرائیل ہیں ان کی جو فضیلت ہے، ان کی جو وجہ ہے، وجہ امتیاز ہے، جو ان کو فضیلت ہے، وہ کہاں سے ملنا شروع ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہسٹری میں انہیں عروج بھی ملا۔ پھر مسلمان جو ہیں انہیں یہ ان سے قیادت بنو اسرائیل سے لے کر، جب انہوں نے عہد شکنی کی، اس کی پاسداری نہ کی، تو قیادت ان سے لے کر مسلمانوں کو دے دی گئی۔ جب مسلمانوں کے پاس قیادت آئی تو وہ برداشت نہ کرنے لگے، سازشیں کرنے لگے۔ رسول اللہ کے دور میں وہ ناکام ہو گئے، اور اس کے بعد پھر وہ تاریخ میں ان کے اوپر بہت بڑی ہجرت اور بہت آزمائشوں کا دور گزرا۔ یورپ میں بھی بڑی ان کے اوپر آزمائشیں آئیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ دور بھی آیا کہ کلیسا کی حماقتیں، رجال دین کی حماقتیں، پوپ اور پادریوں کی جو حماقتیں تھیں، وہ ان کی وجہ سے عوام مذہب سے متنفر ہوئے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ایپیسوڈ میں واضح کر چکا۔ تو وہاں سے جو ہے لوگ، جو مذہبی لوگوں سے جب لوگ متنفر ہوئے تو یہود کو اپنی سازشیں بننے کا خوب موقع ملا۔ یہاں ایک آخر میں ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، واضح رہے کہ یہود جو آپ ان کا پروٹوکول پڑھیں یا ان کی یہودیوں کے بارے میں اور لٹریچر پڑھیں یا ان کا جو عام تاثر جو دیا جاتا ہے ذرائع ابلاغ کے ذریعے، وہ یہ کہ یہود جو ہے وہ بڑی پلاننگ کر لیتے ہیں، وہ پہلے سے ہی انہوں نے سوچا ہوا ہے دنیا کو کیسے چلانا ہے۔ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہود پلاننگ نہیں کر سکتے۔ یہود در حقیقت یہ کرتے ہیں کہ جو بھی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، کریٹ ہو جاتی ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں، ملکوں میں، وہ سچویشن سے، اس صورتحال سے وہ فائدہ اٹھانا خوب جانتے ہیں، وہ اس کو یوز کر لیتے ہیں اپنے پرپز کے لیے۔ اس میں وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں اور خوب ایکسپرٹ ہیں۔ مثلاً اگر فار ایگزامپل آپ سوچیں، اگر رجال دین حماقتیں نہ کرتے اور لوگ ان سے متنفر نہ ہوتے تو کیا یہود اپنی سازشیں میں کامیاب ہو جاتے؟ ہرگز نہیں ہوتے۔ وہ تو تاریخ میں کب سے اس طرح کرنا چاہ رہے تھے لیکن نہ کر سکے۔ تب انہیں کامیابی کا موقع ملا کہ جب خود ایسی سچویشن پیدا ہو گئی، ایسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔